اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأتیاہ فقولا انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم قد جئناک بآیۃ من ربک والسلام علی من اتبع الہدی فأتیاہ، پس تم دونوں جاؤ اس کے پاس، اے ہارون اور اے موسیٰ اور ہارون، تم دونوں اس کے پاس جاؤ، فقولا، پس تم دونوں کہو اس سے، انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے رسول ہیں جو رب العالمین ہیں، تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے، ہم تمہیں رب نہیں مانتے۔ پہلے ہی جملے میں، پہلے ہی پیغام میں انہوں نے بتا دیا کہ تو شریک نہیں، ہم تمہیں شریک نہیں مانتے کہ تو شریک ہو رب کا یا تو رب کہلانے کا حقدار۔ کہ پہلے ہی جملے میں فاتیا فقولا انا رسول ربک، بس تم دونوں جاؤ اس کے پاس اور دونوں کہو انا رسول ربک، بے شک ہم دونوں تیرے رب کی طرف سے پیغمبر ہیں۔ بس ایک اولو العزم پیغمبر ہے، ایک غیر اولو العزم پیغمبر ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جناب موسیٰ اولو العزم پیغمبر ہیں۔ فارسل معنا بنی اسرائیل، بس فارسل سے مراد نہیں کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دے تاکہ ہم لے جائیں، مراد ہے کہ پس تم بنی اسرائیل کو اپنے مظالم سے آزاد کر دو، اتنے مظالم نہ ڈھاؤ کہ ہم پہلے، اگر آپ کو یاد ہو سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ یستحیون نساءکم، ان کی عورتوں کو غلام اور نوکرانیاں بنا دیتے تھے، ان کے بچوں کو ذبح کرتے تھے، ان پہ ظلم ڈھاتے تھے، ٹھیک۔ فارسل یعنی آزاد کر دے، تاکہ آزاد کر دیں اور ہمارے ساتھ ہی آئیں، ہمارے ساتھ ہی آئیں، کیونکہ ہم رسول ہیں، خدا کی جانب سے رسول ہیں اور معجزے کے ساتھ آئیں۔ تبھی جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آگے قرآن نے کہا، دوسری جگہ پہ قرآن نے کہا فَأَدُّوا، کہ لوٹا دو خدا کے بندوں کو میری جانب، کہ میں رسول ہوں، میری اطاعت کریں یہ لوگ میری اطاعت کریں، ٹھیک۔ بس یہ اپنی اطاعت کی طرف، بس تم آزاد کرو بنی اسرائیل کو تاکہ وہ رسول اللہ کی پیروی کریں، اور وہ رسول اللہ جناب موسیٰ ہیں جو اولو العزم پیغمبر ہیں، اور جناب ہارون ہیں۔ فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم، اور ان پہ سختیاں نہ کرو، ظلم نہ ڈھاؤ، عذاب نہ دو ان پہ، ان کے بچوں کو ذبح نہ کرو، ان کی عورتوں کو نوکرانی نہ بناؤ، ٹھیک۔ قد جئناک، اور ان کے مردوں کو قتل نہ کرو، قد جئناک بآیۃ من ربک، بس ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ معجزہ بھی ہیں، ہم معجزے کے ساتھ آئے ہیں، بتحقیق ہم آئے ہیں، جئناک، ہم تمہارے پاس آئے ہیں، بآیۃ من ربک، کتنا زور دے رہے ہیں، معجزہ لے کر تیرے رب کی جانب سے، بس موقع ہی نہیں دے رہے کہیں کہ وہ یہ خیال کرے کہ تم بھی رب ہو کوئی، نہیں، تیرے رب کی طرف سے، تیرا رب ہے جو رب العالمین بھی ہے، تیرا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے۔ یہ تینوں، تبھی آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 49 میں جو ہے فرعون یہی پوچھ رہا ہے کہ تم دونوں کا رب کون ہے، یعنی اتنا ملعون اور بے ادب تھا، انداز دیکھیں ذرا۔ والسلام علی من اتبع الہدی، بس سلامتی ہو، بس خدا سلام ہے، اس کی طرف سے سلامتی ہے، اور سلامتی اس پر ہے جو پیروی کرے ہدایت کی، جو پیروی کرے ہدایت کی، ہادیوں کی ہدایت کی، کہ ہم ہادی ہیں اور ہدایت لے کے آئے ہیں، بس اس کے لیے سلامتی ہے، وہ عذاب سے بچ جائے گا۔ انا قد اوحا الینا، یقیناً اس نے ہماری طرف وحی کی ہے، اس نے ہماری طرف وحی کی ہے، ان العذاب علی من کذب وتولی، اور وحی یہ ہے کہ عذاب اس پر ہے جو انبیاء، دین الہی، وحی، نبوت کو جھٹلائے، اس کے لیے عذاب ہے۔ وتولی یعنی منہ پھیرے نہیں، حق سے دوری اختیار کرے، جھٹلائے بھی اور حق سے دوری اختیار بھی کرے، حق سے دوری اختیار کرے۔ بس جناب موسیٰ نے کہا تھا انا رسول ربک، کہ ہم تیرے رب کی طرف سے رسول ہیں، یعنی تیرے رب کی طرف سے، اس تیرے رب میں تینوں چیزیں آ گئیں، رب العالمین بھی، ہمارا رب بھی، اور تمہارا رب بھی۔ لیکن فرعون بے ادب تھا، کیا کہا، قال فمن ربکما یا موسیٰ،
یا موسیٰ اب قال فمن ربکما، بس تم دونوں کا رب، کیوں پھر یا موسیٰ یا ہارون کیوں نہیں کہا؟ تم دونوں کا جب کہا، جناب موسیٰ علیہ السلام کا کیوں نام لیا؟ کیونکہ آشنائی تھی جناب موسیٰ سے پہلے سے وہ جناب موسیٰ کو جانتا تھا، تو اس وجہ سے قال، بس فرعون نے کہا تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ قال ربنا الذی آتی کل شیء خلقہ ثم ہدی، جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارا پروردگار وہ ہے جو ہر چیز کو اس کی خلقت دے، حسین بناتا ہے، ہر چیز کا خالق بھی ہے، ہر چیز کو حسین بھی بناتا ہے، اور ہر چیز کو ہدف تک بھی پہنچاتا ہے، رہنمائی بھی کرتا ہے، ہدایت بھی کرتا ہے۔ یہ آیت نمبر 50 سورہ طٰہٰ کی، یہ گرر آیات میں سے خزانے، جس میں خزانے ہیں، یہ آیت گرر الآیات کہلاتی ہے۔ گرر الآیت قرآن کریم کی آیات میں سے یہ گرر ہے، خزانے ہیں جس میں۔ بس یہ آیت، یہ ایک جملہ 3 نظام، جہان بینی کے نظام میں سے 3 نظاموں کی خبر دے رہا ہے۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ نظام فاعلی کو بھی بتا رہا ہے، نظام داخلی کو بھی بتا رہا ہے، اور نظام غائی کو بھی بتا رہا ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہ نظام فاعلی کیا ہے، نظام داخلی کیا ہے، اور نظام غائی کیا ہے، غین کے ساتھ، غین غائی، غین الف حمزہ یا۔ نظام فاعلی کو بتا رہا ہے۔ نظام فاعلی یعنی کیا؟ فاعل اور خالق صرف خدا ہے، پہلا یہ بتا رہا ہے۔ یہ دیکھیں، قال ربنا الذی، رب ہمارا رب وہ ہے، اعطی کل شیء خلقہ، کہ ہر چیز کا خالق ہے۔ دوسرا نظام داخلی کو بتا رہا ہے کہ اس جہاں کو خوبصورت خلق کیا ہے خداوند عالم نے، ہر ایک کو موجودات ممکن کو خداوند عالم نے خوبصورت خلق کیا۔ یہ اعطی کل شیء خلقہ، صرف یہ نہیں کہا خلقہ، اعطی کل شیء خلقہ، ہر چیز کو خلق بھی کیا اور خوبصورت خلق کیا۔ بس یہ داخلی، نظام داخلی اور نظام غائی اعلیٰ ہدف کے لیے خلق کیا۔ ثم ہدی، پھر رہنمائی بھی کی ہے کہ ان کے تمام کو ان کے ہدف کی رہنمائی بھی کی۔ بس نظام فاعلی خدا خالق ہے، نظام داخلی کہ اس نے ہر چیز کو، اس جہاں کو خوبصورت خلق کیا، اور نظام غائی کہ اعلیٰ ہدف کے لیے خلق کیا، اعلیٰ ہدف تک پہنچنے کے لیے خلق کیا، اور ان کی رہنمائی بھی کی، ساتھ رہنمائی بھی کی۔ بس یہ آیت گرر الآیات میں سے، یہ گرر الآیات میں سے ہے۔ قال ربنا الذی، ہمارا رب وہ ہے، ربنا الذی، تاکید زیادہ ہوتی ہے جملہ اسمیہ میں، تو جملہ اسمیہ لگے گا، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلق کیا خوبصورت، اور پھر اس کی رہنمائی کی، نظام غائی، پھر اس کی رہنمائی کی تاکہ وہ ہدف تک پہنچے۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، صلی اللہ علیہ وسلم۔